السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے علم سے ہم کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے اس مجلس کو عمل کا موٹیویشن بننے کا سبب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ جو باتیں یہاں پہ کہی جا رہی ہیں اس کو آپ خاموشی سے سنیں، اور خواتین کے لیے عام طور پہ مجلسوں میں سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک کے خاموش رہنا ہے۔ تو کوشش ہماری ہوگی کہ اتنی دیر تک، جب تک کہ یہاں گفتگو ہوگی، آپ خاموش رہیں، اور پروگرام ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی مناسب وقت آپ لوگوں کے پاس تبصرے اور گفتگو کے لیے ملے گا، تو سارے تبصرے اور گفتگو کے لیے پروگرام کے بعد کا وقت آپ بچا کر کے رکھیں، اور جب تک کہ گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو کو ہم سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو باتیں یہاں پر ہوں گی اگر وہ ہم کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے لیے ایک تذکیر اور نصیحت کا سبب بن جائیں گی، اور اگر وہ باتیں ہم کو نہیں پتہ ہیں تو ہمارے لیے نئی باتیں ہوں گی۔ اچھا طالب علم وہ ہے جو اچھی چیز سنتا ہے اس کو نوٹ کر لیتا ہے، جو اچھی چیزیں نوٹ کر لیتا ہے اس کو یاد بھی کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے علم میں، عمل میں برکت کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کائنات کی ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی جوڑے میں بنایا ہے، مرد کو عورت کا جوڑا بنایا ہے، عورت کو مرد کا جوڑا بنایا ہے، عورت مرد سے مختلف ہے، مرد عورتوں سے مختلف ہے، پر دونوں کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کا مزاج عورت کے مزاج سے مختلف بنایا ہے، مرد کی سوچ عورت کی سوچ سے مختلف بنائی ہے، مرد کا نیچر عورت کے نیچر سے مختلف بنایا ہے، مرد کی جسمانی ساخت عورت کی جسمانی ساخت سے مختلف ہے۔ دونوں کا دائرہ عمل اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مختلف رکھا ہے، پر دونوں کی زندگی کا مقصد ایک ہے۔ جیسے دنیا میں آنے والے مرد کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ویسے ہی دنیا میں آنے والی عورت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جیسے دنیا میں ایک مسلمان مرد اپنی آخرت سنوارنے کے لیے جیتا ہے، ویسے ہی دنیا میں ایک مسلمان عورت اپنی آخرت سنوارنے کے لیے جیتی ہے۔ عورت ہو یا مرد ہو، زندگی دونوں کا خالق ایک ہے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین نازل کیا ہے، اور دونوں کی زندگی کا مقصد بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے اپنے رب کو راضی کر لینا، اپنی آخرت سنوار لینا، اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کر لینا۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد جنت کا حصول ہے، ہم سب کے سفر کی منزل جنت ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے مختلف بنایا ہے، تو دین کے معاملے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مردوں پہ واجب کی گئی ہیں پر عورتوں پر واجب نہیں کی گئی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں پہ واجب کی گئی ہے پر مردوں پر واجب نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ دونوں کا مزاج مختلف بنایا ہے، دونوں کی جسمانی ساخت مختلف ہے، دونوں کی طاقت اور قوت میں فرق ہے، دونوں کو الگ الگ طرح کی صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا ہے، تو دونوں کے سپرد
بعض मर्तबा कुछ अलग काम किए गए, बहुत सारे काम कॉमन हैं जो मर्दों को भी करना है औरतों को भी करना है, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है। बहुत सारी नेकियां हैं जो मर्दों और औरतों में कॉमन है। नमाज अल्लाह ताला ने मर्दों पे वाजिब करार दी है तो औरतों भी वाजिब करार दी है। हाँ, नमाज की बात तफसीलात में इस तरह का फर्क है कि भाई मर्द को नमाज मस्जिद में आकर के पढ़ना है, औरत अपने घर में नमाज पढ़ेगी। रोजे अल्लाह ताला ने दोनों पे वाजिब करार दिए हैं, इतनी तफसीलात का फर्क है कि महीने की कुछ अय्याम औरतें रोजा नहीं रखती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज दोनों पर वाजिब करार दिया है, थोड़ा सा फर्क यह है कि औरत को हज करने के लिए अपने महरम के साथ होना जरूरी है। तो बुनियादी दीन के जो भी तकाज़ा किया है औरतों से नहीं किया है, तब तक के हर अमल जैसे मर्दों को अल्लाह ताला ने उस पर उभारा है, उससे तकाजा किया गया है, मर्दों पर वो चीज वाजिब की गई है, वैसे ही औरतों पे भी वाजिब की गई है। इसलिए कुरान मजीद में उमूमी तौर पे जब किसी इबादत का हुक्म आता है तो वो हुक्म मर्दों के लिए भी होता है और औरतों के लिए भी होता है, क्योंकि जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए अल्लाह ने नहीं बनाई। जन्नत नहीं है, आपकी जिंदगी का मकसद भी अल्लाह ताला को खुश करना है। तो दीन में एक उसूली बात यह है कि जो चीजें मर्द पर वाजिब है वही औरत पर भी वाजिब है, इल्ला ये कि कहीं कोई इस्तिस्ना मिल जाए, एक्सेप्शन मिल जाए, दलील मिल जाए कि ये काम अल्लाह ताला ने सिर्फ मर्दों के सुपुर्द किया है, औरतों को इससे आजाद रखा है। जैसे जमात के साथ नमाज पढ़ना है, जुमा की नमाज पढ़ना है, जिहाद करना है, सियासत करना है, पैसा कमा करके अपने घर वालों की जरूरत पूरी करनी है। ये वो काम है जिनके बारे में हमको दलीलें मिल जाती हैं कि ये काम अल्लाह ताला ने सिर्फ मर्दों के जिम्मे लगाए हैं, औरतों को अल्लाह ताला ने इन जिम्मेदारियों से आजाद रखा है। तो जब तक कोई दलील ना मिल जाए, हर नेकी जिसका मुतालबा मर्दों से किया गया है औरत को भी वो काम करने हैं। औरतें मर्द के उमूमी खिताब में शामिल होती हैं। शरीयत में जब भी कोई काम करने के लिए कहा जाता है, जमा के सेगे से कहा जाता है, तो उसमें मर्द भी मुखातब होते हैं। इसका हुक्म कुरान और हदीस में दिया गया है। ये एक उसूली बात है जो आपके सामने रखनी है कि हर नेकी जिसका हुक्म मर्दों को दिया गया है उसमें मर्दों के साथ साथ औरतें भी शामिल हैं। इन्नमन निसाउ शकाइकुर रिजाल, औरतें जो हैं वो मर्दों ही के का एक जुज हैं। शकीका असल में कहते हैं बहन को। तो शकाइकुर रिजाल का मतलब होता है कि वो मर्दों के ताबे हैं, मर्दों के जैसी हैं। जो हुक्म मर्दों को मिला है वो काम औरतों को भी करना है। अब वो नेकियां जो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकर्रुब के लिए करते हैं ताकि अल्लाह ताला को राजी करें, उसमें से एक नेकी है दावत इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ बुलाना। जन्नत में जाने के लिए जिस तरह ईमान जरूरी है, अमले सालेह जरूरी है, उसी तरह अल्लाह ताला की तरफ दावत देना भी जरूरी है। अब ये हमारे गौर व फिक्र का आज के इस प्रोग्राम में मरकज है। हमको ये सोचना है, क्या दावत ऐसी नेकी है जो सिर्फ मर्दों पे वाजिब है और औरतों पे वाजिब नहीं है? क्या दावत का काम, दीन की दावत का काम, लोगों की इस्लाह का काम, तौहीद की तरफ बुलाने का काम, बिदअतों से रोकने का काम, गुनाहों से रोकने का काम, मुआशरे की इस्लाह और तरबियत का काम, ये सिर्फ मर्दों का काम है? क्या अल्लाह ताला ने औरत को दावत की जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया है? अल्लाह ताला ने उसके कंधे पर दावत की जिम्मेदारियां नहीं डाली हैं और वो इस जिम्मेदारी से बरी है? जब हम कुरान और सुन्नत की नुसूस पे गौर करते हैं तो एक बात तो ये समझ में आती है कि दावत की जो नेकी है, बल्कि दावत एक वाजिब नेकी है। दावत जो है वो महज कोई मुस्तहब काम नहीं है। हर मुसलमान पर ईमान लाने के साथ साथ, अमल करने के साथ साथ अपनी इस्तिताअत भर दीन की दावत देना वाजिब है। जैसे नमाज रोजा वाजिब है, वैसे ही दीन की दावत देना वाजिब है। और वो सारे नुसूस जिनमें दावत को वाजिब करार दिया गया है, वो सारी कुरान की आयतें और हदीसें जिनसे हमको पता चलता है कि दावत का काम करना वाजिब है, उसमें कहीं भी ये बात नहीं है कि ये सिर्फ मर्दों पे वाजिब है। सारे नुसूस आम हैं, जनरल हैं, और जनरल कैटेगरी के जो नुसूस होते हैं उसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल होती हैं। पहले हम कुछ उन नुसूस की तस्करा कर देते हैं, उन नुसूस को जिक्र कर देते हैं और हम ये गौर करते हैं कि देखिए, जैसे मर्द हजरात इन नुसूस में उमूम में शामिल हैं, उसी तरह औरतें भी शामिल हैं। सबसे पहले कुरान की जो बड़ी प्यारी सूरत है और इतनी अजीम तरीन सूरत है कि सहाबा के बारे में आता है
کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو بغیر اس سورت کو سنائے ہوئے جدا نہیں ہوتے. سورۃ العصر، اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. سارے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عمومی بات کہہ دی. ہر انسان، اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا کہ بے شک مرد خسارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان خسارے میں. ظاہر سی بات ہے انسانوں میں مرد بھی آ گئے اور عورتیں بھی آ گئیں. فرمایا بے شک انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر. اب اگر انسان کو خسارے سے بچنا ہے تو اس کو 4 کام کرنے پڑیں گے. الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ جو ایمان لے آئے. وعاملوا الصالحات، ایمان کے بعد کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے. لیکن نیک عمل بھی کافی نہیں ہے. وتواصوا بالحق، اللہ تعالیٰ نے جو حق کی سمجھ، حق کا فہم اس کو عطا فرمایا ہے، وہ اپنے گھر میں حق کا خزانہ بند کر کے نہیں رکھ لے. جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مسلمان کا کام یہ نہیں کہ اس ہدایت کو لاکر میں بند کر کے اور چھپا کر کے رکھ لے. اس ہدایت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا واجب ہے اگر بندہ خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو فرمایا خسارے سے کون بچے گا؟ جو ایمان لائے، پھر عمل صالح کیا، پھر لوگوں کو حق کی وصیت کی اور لوگوں کو صبر کی وصیت کی. حق کی دعوت دی اور صبر کی دعوت دی. اس آیت پر، ان آیتوں پر، اس نص پر، اس صورت پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ان الرجال لفی خسر، کہ مرد حضرات خسارے میں ہیں. اللہ نے فرمایا سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، اور انسانیت میں مرد اور عورتیں دونوں آگے. تو اگر کوئی مرد ایمان، عمل صالح اور دعوت کا فریضہ انجام نہیں دیتا تو وہ خسارے میں جائے گا. تو وہ عورت بھی قیامت کے دن خسارہ اٹھائے گی جو ایمان نہیں لاتی، یا ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہیں کرتی، یا عمل صالح کرنے کے بعد حق اور صبر کی دعوت کا، ایک حق اور صبر کی وصیت کا فریضہ انجام نہیں دیتی. اور بھی قرآن کی نصوص ہیں. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جس کو دنیا میں پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. ظاہر سی بات ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی امت، تو اللہ کے نبی کی امت میں صرف مرد حضرات نہیں شامل ہیں، امت عام ہے، مرد حضرات بھی امت میں شامل ہیں اور عورتیں بھی امت میں شامل ہیں. کیا آپ خواتین یہ نہیں سمجھتی کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہیں؟ بلا شبہ جیسے مرد حضرات اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانتے، ایک مسلمان عورت بھی خود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانتی ہے. پھر امتی کی ذمہ داری کیا ہے؟ امتی سیلفش نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں امتی کو اٹھایا گیا ہے، لایا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے. کیوں؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کے لیے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو. صرف مردوں سے نہیں کہا گیا، پوری امت سے کہا گیا، اور اس امت میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور اکیلے میں نہیں، میں بھی بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ، میرے متبعین، وہ بھی اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے نبی کی اتباع کرنے والے صرف مرد نہیں ہیں، نبی کی اتباع جیسے مرد کرتے ہیں ویسے ہی عورتیں بھی کرتی ہیں. دعوت کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ بھی بہت عام ہیں، یعنی اس میں مردوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے، عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی کوئی منکر اور گناہ کا کام دیکھے اس پر واجب ہے کہ ہاتھ سے اس منکر اور گناہ کے کام کو روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے گناہ کا کام نہیں روک سکتا ہے زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو کم سے کم دل میں برا جانے. من یہ عموم کا صیغہ ہے، عام بات ہے، اور اس من کے عموم میں جیسے مرد شامل ہے ویسے عورتیں شامل ہیں. جیسے امت کے مرد پر یہ واجب کیا گیا ہے کہ گناہ کا کام دیکھتے ہی ہاتھ سے روکو ورنہ زبان سے روکو، نہ تو دونوں نہیں ہو سکتا ہے تو دل میں برا جانو. عورت پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واجب ہے کہ اگر اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے ہاتھ سے اس کو روکے، اگر طاقت ہے تو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کرے، زبان سے منع کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے. یہ سارے نصوص، اب یہ ایک لمبی فہرست ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بھی اور قرآن کی آیتوں کی بھی ساری آیات اور نصوص آپ کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے۔ ایک عمومی بات پہلے اصولی طور پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی نصوص ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، جن میں دعوت کا حکم دیا گیا ہے، وہ سارے نصوص کہیں پر بھی ایسی بات نہیں آئی ہے کہ وہ صرف مردوں کے لیے، وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے ہمارے کبار علماء کچھ فتاوے بھی میں لایا ہوں، میں اس کو پڑھ کر کے تو نہیں سنا سکوں گا، لیکن شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز، ان کے فتاوے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ دعوت سے متعلق جتنی بھی آیتیں اور حدیثیں ہیں ان میں خطاب جیسے مردوں سے ہے ویسے ہی عورتوں سے ہے۔ تو دعوت کا کام کرنا جیسے مردوں پہ واجب ہے ویسے ہی عورتوں پر بھی واجب ہے۔ ہماری بہنیں سب سے پہلے یہ پیغام اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور یہ نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، دعوت کا طریقہ کار مختلف ہوگا، طریقہ مختلف ہوگا، دعوت کا اسلوب مختلف ہو سکتا ہے، دعوت کا میدان مختلف ہو سکتا ہے، مدعو کون ہوں گے ان کے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، دعوت کا طریقہ مختلف ہوگا، پر دعوت جس طرح مردوں پہ واجب ہے اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے۔ کیا دعوت کا مجال ہے، دعوت کا اسکوپ زندگی میں عورت کے کیا ہے، کون کون سے میدان ہے جہاں اس کو دعوت کا کام کرنا ہے، اس پہ بھی میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے ہمارے ذہن میں ہم کو یہ بات بٹھانی ہے کہ دعوت کا کام صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے، دعوت کا کام مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو عمومی آیتیں بھی ہیں، پھر قرآن مجید کی ایک خاص آیت بھی ہے جس میں خصوصی طور پہ مومنہ عورتوں کو خطاب کر کے بتایا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ مومن مرد مومن مردوں کے ساتھی ہیں اور مومنہ عورتیں مومنہ عورتوں کی ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ جیسے مردوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن مرد بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ویسے ہی عورتیں بھی بھلائی کا حکم دیتی ہیں، برائی سے روکتی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ اس توحید کی نیکی کو گھر میں لے کر کے نہیں بیٹھنا ہے، اس توحید کی نیکی کو عام کرنا ہے۔ کہاں عام کرنا ہے؟ جہاں آپ کے پاس اسکوپ ہے، اپنے گھر والوں میں، اپنے محلے میں، میکے کے رشتہ داروں میں، سسرالی رشتہ داروں میں، سہیلیوں میں، آپ کالج میں پڑھتی ہیں، آپ کی کالج کی ساتھیوں میں، آپ کلاسز میں جاتی ہیں، آپ کی کلاسز میں، آپ کی ٹیچرز خواتین ہیں، ان تک کے اس نعمت کو پہنچائیے۔ آپ کے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں میں دعوت کا کام کریے۔ اسکوپ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے توحید کی نعمت سے آپ کو نوازا ہے تو اس نعمت کا شکرانہ ایسے ادا کرنا ہے کہ اس توحید کی نعمت کی دعوت دینا ہے۔ نماز پڑھ رہی ہیں، اکیلے پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز پڑھنے کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ آپ تلاوت اور اذکار کرتی ہیں، اس تلاوت اور اذکار پر دوسرے لوگوں کو بھی بھاریے۔ ہر نیکی کی طرف دعوت دینا اور ہر برائی سے روکنا۔ منکر المنکر، یہ الف لام جو ہے وہ عموم کے لیے آتا ہے کہ ہر قسم، جنس کے لیے آتا ہے کہ ہر قسم کی برائی اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، آپ کا کام ہے اس برائی سے روکیے۔ آپ پردہ کرتی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کا کام صرف خود نقاب پہننے سے ختم نہیں ہو جاتا، آپ اپنے ارد گرد میں بے پردگی اور فحاشی کے الگ الگ قسمیں دیکھ رہی ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ صرف پردہ نہ کریں بلکہ اس بے پردگی کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ آپ بتائیں، میں بہت ساری بہنوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک شفٹ کیا، بے پردگی سے پردے کی طرف آئیں، ان کے پاس وہ بہترین تجربات ہوتے ہیں، اپنے تجربات کی روشنی میں وہ ایک بے پردہ لڑکی کو جتنا بہتر طریقے سے سمجھا سکتی ہیں، کوئی عالم غالباً اتنا بہتر طریقے سے نہیں سمجھا سکتا ہے۔ بھائی علماء نصوص پیش کر سکتے ہیں، پر ایک خاتون کی اپنی نفسیات کیا ہوتی ہے اور کون سی چیزیں اس کے لیے موٹیویشن بنی کہ اس نے بے پردگی کی زندگی کو چھوڑ کر کے پردے والی زندگی کو ترجیح دی، اور اس پردے والی زندگی میں کون سے محاسن اور کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، کس قسم کی سیفٹی وہ اس نقاب میں محسوس کرتی ہے جو اس سے پہلے بے نقاب والی زندگی میں وہ محسوس نہیں کرتی تھی۔ جب وہ بے پردگی میں تھی تو کس طرح کی الجھنوں کا شکار تھی، اور پردے کے دامن میں آنے کے بعد کس قسم کا سکون اس کو ملا۔ وہ جو آپ کا تجربہ ہے نا، اس تجربے کی بنیاد پر آپ ایک بے پردہ خاتون کے سامنے جو ایک اپنا
تجربہ اور اپنا ایک بیانیہ رکھ سکتے ہیں اور اس کو جتنا اچھے سے آپ قائل کر سکتی ہیں پردہ کرنے پر، وہ اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایسے ہی بہت ساری برائیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ موسیقی عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بہت ساری خواتین اس طرف رغبت رکھتی ہیں، بہت ساری ہماری بہنیں موسیقی کی دنیا سے توبہ کر کے آتی ہیں۔ وہ جس طرح سے کنونس کر سکتی ہیں اپنی بہنوں کو موسیقی چھوڑنے کے لیے، بے پردگی چھوڑنے کے لیے، بے حیائی چھوڑنے کے لیے، وہ کوئی عام سے عام انسان نہیں کر سکتا، بلکہ بہت سارے مرد حضرات نہیں کر سکتے۔ جس طرح کا بیانیہ اور کنونس کرنے کے لیے جو نیریٹو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ بہت سارے مردوں کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں دعوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ اہل ایمان کی عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکے۔ بلکہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ معروف بات کریں۔ ازواج مطہرات سے خاص طور پہ خطاب کیا گیا اور ان کی توسط سے سارے اہل ایمان عورتوں سے کہا گیا قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ معروف بات کرو، اچھی بات کرو۔ حضرت ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں امرهن بالامر بالمعروف، امرهن بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر، کہ اس آیت کے ذریعے سے قول معروف اچھی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے کہا گیا بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو اس مجلس سے پہلا پیغام آپ کو یہ لے کے جانا ہے، ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے کہ بھائی آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت بڑا منصب ہے۔ اللہ کے نبی کا امتی ہونا دنیا کا اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، پر قیامت میں سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا کام بہت بڑا ہے۔ اس دنیا میں ہم کو نبیوں کا کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نبیوں کا کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ یہ نبیوں کا کام اب ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی اس دنیا میں بھیجی ہے، اس وحی کے پیغام کو عام کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے سروں پہ ڈالی ہے۔ صرف ہم مردوں کے سروں پہ نہیں ڈالی، آپ عورتوں کے سروں پر بھی ڈالی ہے۔ یہ کام اللہ رب العالمین کی دین کی طرف بلانے کا صرف مردوں کا کام نہیں ہے، یہ مردوں کا بھی کام ہے اور عورتوں کا بھی کام ہے۔ دونوں کے ذمہ اللہ رب العالمین نے یہ کام رکھا ہے۔ تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنی ویلیو کو سمجھیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں خواتین کو یہ شکوہ بہت ہے کہ مرد ہماری قدر نہیں کرتے، مرد ہماری ویلیو کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کی بندیوں، مرد آپ کی ویلیو کو نہیں سمجھتے، لیکن کیا آپ اپنی ویلیو سمجھتی ہیں؟ مردوں سے شکایت کرنے سے پہلے، شوہروں سے شکایت کرنے سے پہلے، والدین سے شکایت کرنے سے پہلے آپ یہ سوچئے کیا آپ کو اپنی قدر ہے؟ آپ اپنی ویلیو کو سمجھتی ہیں؟ آپ اپنی زندگی کی اہمیت سمجھتی ہیں؟ اگر آپ اپنی ویلیو کو سمجھتی ہیں اور اپنی قدر جانتی ہیں تو ایک کاغذ لے کر کے بیٹھیے اور اپنی 24 گھنٹے کے معمولات اس میں لکھیے۔ 24 گھنٹے میں آپ کیا کرتی ہیں؟ کتنا ٹائم آپ کا انسٹاگرام پہ جا رہا ہے؟ کتنا ٹائم آپ کا واٹس ایپ پہ جاتا ہے؟ کتنا ٹائم آپ کا کھانا کھانے میں جاتا ہے، کھانا بنانے میں جاتا ہے؟ اور خاص طور پہ 24 گھنٹے میں غیبت میں کتنا ٹائم جاتا ہے؟ چغلیوں میں کتنا ٹائم جاتا ہے؟ یہاں کی خبر وہاں اور وہاں کی خبر یہاں کرنے میں کتنا ٹائم جاتا ہے؟ اور آپ سوچئے کیا جو ٹائم آپ ان چیزوں میں لگا رہی ہیں، یہ چیزیں آپ کے ٹائم کی ویلیو کا حق رکھتی ہیں؟ اتنا وقت انسٹاگرام پہ ریلز دیکھنے میں، پرائم ٹائم کے سیریل دیکھنے میں اور یہاں وہاں کی ویب سیریز دیکھنے میں جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کی، اپنے ٹائم کی قدر ہوگی تو اس قدر کو آپ سمجھتے ہوئے اپنے ٹائم کو صحیح جگہ پہ لگائیں گی۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے اس امت کا حصہ بنایا ہے، اس امت کا کام ہے انسانیت کی فکر کرنا۔ ہم ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے سر پہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ یہ انسانیت جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ اس انسانیت کو جہنم سے بچانا یہ ہماری کتنا بڑا کام ہے، اس سے بڑا کام دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ پورے انسان جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کی کمر پکڑ پکڑ کے ان کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ کسی انسان نے آگ جلائی، مشرکین سے خطاب کر کے فرمایا، اور پتنگے اس آگ میں کود رہے ہیں، ایسے ہی تم آگ میں کود رہے ہو۔ یہ شرک کرنے والے،
کفر کرنے والے، قبر پرستی کرنے والے، مزار پرستی کرنے والے، پیر پرستی کرنے والے، یہ آگ میں کود رہے ہیں. اور یہ صرف مرد نہیں ہے، یہ عورتیں بھی ہیں جو جہنم کے راستے پہ چل رہی ہیں. ان کو جہنم کے راستے سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. واللہ ہماری تو نیند اڑ جانی چاہیے. یہ اتنا ذمہ داری والا کام ہے. آپ اللہ کے رسول کو دیکھیے، اللہ کے رسول کتنا ٹینشن میں، مطلب ٹینشن یعنی کتنی فکر میں رہتے تھے. اتنی ٹینشن، اتنا فکر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کو تسلی دینی پڑتی تھی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اللہ کے رسول آپ تو اتنا لوگوں کی فکر کرتے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو کہیں آپ فکر سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. تو اللہ کے نبی کی فکر، اگر ہم نبی کے امتی ہیں تو یہ فکر ہمارے حصے میں بھی آنی چاہیے نا. یہ فکر جو نبی کی فکر تھی لوگوں کو جہنم سے بچانے کی، ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میرے حصے میں بھی آنا چاہیے. تو خواتین آپ ہیں، آپ بھی تو اللہ کے نبی کی امتی ہیں. کیا آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ کے ارد گرد شرک نہیں ہو رہا، کفر نہیں ہو رہا، بدعتیں نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کی فکر مندی اس بات کو لے کر کے ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، میں لوگوں کو حتی الامکان اس شرک سے روکوں، اس کفر سے روکوں، ان بدعتوں سے روکوں؟ آپ کی فکر کیا ہے؟ آپ کی فکر یہ ہے فلاں سیریل میں فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، اس کا ٹینشن لے کے بیٹھی ہے. فلاں ساس فلاں بہو پہ ظلم کرتی ہے سیریل میں. جتنی فکر مندی ہمارے یہاں خواتین کو یہ سیریل کے بنائے ہوئے خیالی کرداروں کے حوالے سے ہوتی ہے نا، یعنی کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن سن کر کے کبھی نہیں روتے، حدیثیں سن کر کے ہمارا دل نہیں پگھلتا، اور سیریل کے کیریکٹر دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، فلمیں دیکھ کر کے آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اگر ہم اپنی ویلیو سمجھتے ہیں تو ہم کو سمجھنا چاہیے کیا میرے ٹائم کی کیا یہ آنسو اتنے بے قدرے ہیں کہ یہ کسی خیالی ایکٹر کے پردے پر ہونے والے غم کے لیے گر جائیں؟ بھائی یہ آنسو تو بہت قیمتی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نجات کے فکر میں گرنے چاہیے تھے. ہمارے آنسو فلموں میں گر رہے ہیں، ہمارے آنسو سیریلز کے لیے گر رہے ہیں. فلاں سیریل میں فلاں بہو اتنی مظلوم ہے، اس کی ساس اس پہ اتنا ظلم کر رہی ہے، اس کے لیے آنسو گر رہے ہیں. آپ کو اپنی قدر نہیں ہے، آپ کو اپنی آنسوؤں کی قدر نہیں ہے. ساری خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی خواتین آئی ہوں گی جو دعوت کی فکر رکھنے والی ہیں. عمومی معاشرے کا جو مزاج ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک عورت سیریل دیکھ کر کے رو رہی ہے، اس کو اللہ کے ڈر سے کبھی رونا نہیں آتا، سیریل دیکھ کر کے رو رہی ہے. اللہ کے بندے جہنم میں جا رہے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن سیریل میں ایک ساس اپنی بہو پہ ظلم کر رہی ہے، اس کی بہت فکر ہے. تو فکر مندی پیدا کیجئے. آپ اگر واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی انسانیت کا نجات دہندہ ہوتا ہے، اس کا کام لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہوتا ہے. آپ بھی اپنی وہ ذمہ داری ادا کیجئے. خاص طور پہ یہ نہ کہ آپ اپنی ویلیو اس طرح سے سمجھیے کہ بھائی ٹھیک ہے دعوت کا بہت سارا کام اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمے رکھا ہے اور مردوں کے پاس اس کے لیے اسکوپ بھی ہے، پر آپ کے پاس بعض مرتبہ دعوت کا وہ اسکوپ ہوتا ہے جو کبار علماء کے پاس بھی نہیں ہوتا. آپ سماج اور معاشرے میں بعض مرتبہ سماج اور معاشرے کے اس طبقے تک پہنچ سکتے ہیں جہاں بڑے بڑے علماء کی رسائی نہیں ہوتی ہے. آپ کسی محلے میں رہتی ہیں، اس محلے میں آپ کے ارد گرد بہت سارے پڑوسی ہیں، لڑکیاں ہوں گی، خواتین ہوں گی، خاص طور پہ دوسرے مسلک کی خواتین ہیں. یہ وہ بچیاں ہوتی ہیں ہماری جو کسی عالم کو نہیں جانتی، کسی شیخ کو نہیں جانتی، ان کی اپنی مسلک کی مسجدوں میں خواتین کا انتظام بھی نہیں ہوتا تو وہ مسجد میں بھی نہیں جاتی، نہ وہ ہماری مسجد میں آتی ہیں نہ ان کی مسجد میں ان کے لیے کوئی انتظام ہوتا. وہ دینی دروس میں شریک نہیں ہوتی، دینی اجتماعات میں شریک نہیں ہوتی، اور انتہائی دنیا دار قسم کی ہوتی ہیں. ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دین جو ہے وہ چند رسموں کا نام ہوتا ہے، چند رسمیں وہ دین کے نام پہ کر لیتی ہیں، باقی خالص دنیا دار ہوتی ہیں. تو وہ علماء کی ریت سے باہر ایک آڈینس ہے، آپ ان تک پہنچ سکتی ہیں. آپ کالج میں پڑھ رہی ہیں، آپ کے کالج میں آپ کے ساتھی، آپ اسکول میں پڑھ رہی ہیں، اسکول میں جو آپ کے ساتھی ہیں، ہم کلاس لوگ ہیں، آپ کہیں پر کوئی ٹیچر ہیں، جاب کرتی ہیں، تو آپ کے جو کولیگز ہیں، لڑکیاں جو آپ کے ساتھ جاب کر رہی ہیں، آپ کے رشتہ دار، ننیالی رشتہ دار، ددیالی رشتہ دار، آپ کے میکے کے لوگ، آپ کے سسرال کے لوگ، ایسی بہت ساری خواتین اگر آپ اپنی زندگی میں غور کریں
تو ملیں گی جن کا دین سے صرف نام کا واسطہ ہے، بس یہ کہ وہ مسلمان ہیں، باقی دینی علم دور دور تک کے ان سے گزرا نہیں ہے. بہت زیادہ اگر نماز روزے کی پابند بھی ہے تو بہت روایتی انداز میں، بس یہ کہ کوئی بچپن میں کچھ جو سیکھا ہے اسی پہ عمل کر رہے ہیں. ان تک پہنچیے. ایسی خواتین اپنی زندگی میں تلاش کریے جو خواتین دین سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، علم سے دور ہیں، اور بس ایک نام کا دین سے ان سے تعلق ہے. ان تک پہنچیے، ان تک دین کا علم پہنچائیے، ان تک دین کی کتابیں پہنچائیے، علماء کے بیانات پہنچائیے. کچھ نہیں ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اہل علم کی کلپس ان تک پہنچائیے. یہ بہت بڑا اسکوپ کام کرنے کا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں ممبئی میں، آپ کے یہاں صورتحال کیا ہے نہیں پتا ہے، ہمارے یہاں ممبئی میں محلے کے دروس ہوتے ہیں. کیسا ہوتا ہے؟ محلے میں خاتون ہے، گھر ان کا تھوڑا سا بڑا ہے، تو گھر بڑا ہے تو وہ کوئی ایک محلے میں درس رکھ لیتی ہیں اپنے گھر کے اندر، اور محلے کی اپنی خواتین کو، سہیلیوں کو بلا لیتی ہیں، تھوڑا بہت چائے پانی کا انتظام کر لیتی ہیں، اور کوئی عالمہ آ کر کے درس دے کے چلی جاتی ہیں آدھے گھنٹے کا. میں یہ دیکھتا ہوں اس درس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑی بڑی کانفرنسوں سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ یہ جو خواتین آتی ہیں نا، محلے کی خواتین، ظاہر سی بات ہے یہ بہت زیادہ دین کے علم کے حصول کے طلب میں نہیں آتی ہیں، یہ تو لحاظ کرتے ہوئے آ جاتی ہیں کہ باجی ہیں، محلے کی پڑوسی ہیں، اب انہوں نے دعوت دے دی ہے تو میں چلی جاتی ہوں. وہ ایک کلچرل دباؤ جو ہوتا ہے نا کہ بھائی محلے میں کوئی کام ہو رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے، فری وقت ہے تو وہیں پر ساتھ میں صرف کر لیتے ہیں، وہ اس نظریے سے آتی ہیں. پر یہ چھوٹے چھوٹے درس کے ذریعے سے دین کا پیغام ان خواتین تک پہنچتا ہے جو بڑے بڑی کانفرنسوں میں نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ بڑی کانفرنسوں میں یہ عورتیں نہیں جاتی ہیں. یہ بہت بڑا، یہ محلے کے دروس اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر استطاعت دی ہے نا. میں اپنے بچپن میں جانتا ہوں ہمارے یہاں ممبئی میں بدعتیں ہوتی تھی تو محلے کے سارے لوگوں کو شریک کر لیا جاتا تھا. کہیں پہ آیت کریمہ کا ورد ہوتا تھا تو سارے لوگوں کو بلا لیتے تھے. اب وہ جو نہیں پڑھنا بھی چاہتے تھے وہ بس ایک سماجی دباؤ ہے کہ بھئی محلے کے لوگ ہیں، محلے میں ہو رہا ہے تو جانا پڑتا تھا. یا قرآن خوانی ہوتی تھی تو سب کے گھر میں ایک ایک پارا تقسیم کر دیا جاتا تھا کہ آپ بھی ایک پارا پڑھ کر کے بخش دیں. یہ ساری بدعتیں تھی. پر بدعتی اپنی بدعت کی طرف بلاتے ہوئے نہیں ڈرتا محلے کے لوگوں کو، اور آپ کے پاس اللہ کے دین کی ہدایت ہے، آپ کیوں ڈریں گی؟ شب برات کا حلوہ ہر جگہ پہنچایا جاتا ہے تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دین ہے. جب شب برات کا حلوہ پہنچانے والا شرماتا نہیں کہ سامنے والا وہابی ہے یا سامنے والا اہل حدیث ہے، پھر بھی آپ کے گھر میں حلوہ پہنچ جاتا ہے شب برات کا، تو آپ کے پاس تو دین کی ہدایت ہے، آپ کیوں شرماتی ہیں؟ کوئی کتاب اگر دینی، چھوٹا سا رسالہ، وہ اگر آپ اپنے محلے میں لا کر کے تقسیم کر دیں، کتنا بڑا اسکوپ ہے دعوت کا. کیا پتا اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑی خاندان کی ہدایت کا سبب بنا دے. بعض خواتین کا وہ کام ہوتا ہے نا، میں بتاتا ہوں، میری والدہ وفات پا گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں بہت چھوٹا تھا، 11 مہینے کا. میری والدہ جو ہیں وہ اپنے محلے میں، ان کے حیدرآباد کی ایک فیملی تھی، ماشاءاللہ ہماری والدہ بچپن سے اہل حدیث تھی، مولانا داؤد راز رحمہ اللہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں. تو انہوں نے اپنے محلے کی ایک سہیلی کو توحید کی دعوت دی، اتباع سنت کی دعوت دی، اور ان کی دعوت سے الحمدللہ وہ خاتون اہل حدیث ہوئی پہلے، پھر ان کے شوہر اہل حدیث ہوئے، پھر وہ خاتون جو ہیں انہوں نے اپنے بھائیوں کو دعوت دی، ان کے بھائی ان کی دعوت سے اہل حدیث ہوئے، ان کا پورا خاندان الحمدللہ آج اہل حدیث ہے. اور اس کے پیچھے میری والدہ کی چھوٹی سی محنت ہے. ایک خاتون پر محنت کی، ان کو توحید کی طرف بلایا، اور اس کے بعد اس محنت کے نتیجے میں پورا کا پورا خاندان، آج ان کے 4-5 بچے ہیں، وہ سارے کے سارے بچے اور ان بچوں کے بچے سب اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ. تو ایک دکھائی دیتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کی چھوٹی سی محنت کتنا بڑا امپیکٹ ڈال سکتی ہے. آپ کی زندگی میں بھی ایسے بہت سارے اسکوپ ہیں. کیا آپ کسی بدعتی عورت کو نہیں جانتی اپنی زندگی میں؟ کسی ایسی عورت کو نہیں جانتی جو شرک کرنے والی ہیں؟ کسی ایسی عورت کو نہیں جانتی جو کفریہ چیزوں میں پڑی ہوئی ہیں، تعویذ گنڈوں میں پڑی ہوئی ہیں، مزاروں پہ جاتی ہیں، پیروں سے جا کر کے فریادیں کرتی ہیں، تعویذیں بنواتی ہیں؟ بلکہ ہمارے زمانے میں تو شرک کے جو اڈے ہیں اس میں مردوں سے زیادہ عورتیں. مزاروں پہ دیکھے جا کر کے مرد کم دکھائی دیتے ہیں، عورتیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں. تعویذیں لکھوانے والی عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں. آپ تعویذ بنانے والوں سے جا کے پوچھیں، ہاں مرد کیونکہ بہت زیادہ اس بارے میں فکر مند نہیں ہوتا کہ مجھے اپنی بیوی کو کنٹرول کرنا ہے، پر عورتوں کی خواہش زیادہ ہوتی کہ شوہر کو کنٹرول کرنا ہے. تو ہر عورت پہنچی بھی کسی نہ کسی بابا کے پاس
کوئی ایسی تعویذ لکھ کر کے دے دیجئے کہ میرا شوہر میرے بس میں آ جائے. تعویذیں لکھوانے والی زیادہ تر عورتیں کبھی ساس کے لیے تعویذ لے رہی ہیں, کبھی شوہر کے لیے تعویذ لے رہی ہیں, مزاروں پہ جا رہی ہیں, چادریں چڑھا رہی ہیں, نظریں مان رہی ہیں. بھائی یہ وہ عورتیں ہیں نا, علماء ان تک کے نہیں پہنچ پاتے بعض مرتبہ, آپ پہنچ سکتی ہیں. کون کرے گا ان کو توحید کی دعوت؟ کون دے گا؟ ان کے لیے الگ سے کوئی نبی نہیں آنے والا, کوئی رسول اللہ ان کے لیے نہیں بھیجے گا. آپ کر سکتی ہیں کام. تلاش کریے ایسی عورتوں کو اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنے کالج میں, اپنی اسکول میں, آپ جہاں کام کرتی ہیں وہاں پر, آپ کے روابط میں, اور ان تک کے دین کا پیغام پہنچائیے. ایک بہت بڑا اسکوپ ہے یہ. خاص طور پہ خواتین کے بہت سارے جو سماجی مسائل ہوتے ہیں, آپ دیکھیے بہت سارے سماجی مسائل ایسے ہیں نا, جو بہت ساری سماجی برائیاں ایسی ہیں, بہت ساری سماجی برائیاں ایسی ہیں جس میں عورتیں مردوں سے زیادہ ملوث ہیں. جہیز کا مسئلہ ہے, بلا شبہ ہمارے یہاں جہیز لینے میں مردوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, پر جہیز کی یہ بیماری عورتوں میں مردوں سے زیادہ پائی جاتی ہے. بلکہ معاشرے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض مرتبہ مرد کو اتنی لالچ نہیں ہوتی, پر پورا لسٹ جو بنا کے جاتی ہے وہ عورت بنا کر کے جاتی ہے, سارے مطالبات وہی رکھ رہی ہوتی ہے. بعض مرتبہ آدمی فضول خرچی سے بچتا ہے کیونکہ بہت محنت سے کماتا ہے, پر فضول خرچی میں عورتیں بعض مرتبہ مردوں سے 2 قدم آگے ہوتی ہیں. بہت سارے سماجی مسائل ہیں جو عورتوں کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں, اور عورتوں کی نفسیات, ان کی سائیکالوجی عورتیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں. اس لیے عورتوں کی اصلاح کے بہت سارے کام جو عورتیں کر سکتی ہیں مرد نہیں کر سکتے. فقہی مسائل میں بھی بہت ساری رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے حیض و نفاس کے مسائل ہوتے ہیں, طہارت اور پاکیزگی کے مسائل ہوتے ہیں, وہ رہنمائی خاص طور پہ عورت بہت اچھے سے کر سکتی ہے. ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں خاص کام یہ بھی کرتی تھی کہ عورتوں کے جو خفیہ مسائل ہوتے ہیں, جو وہ مردوں سے نہیں پوچھ پاتی ہیں, وہ ازواج مطہرات سے پوچھتی تھی, اور ازواج مطہرات پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے عورتوں کی رہنمائی کرتے تھے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینی علم کے حصول کا وہ مزاج نہیں رہ گیا. مجھے تو پتا چلا کہ آپ کے پورے کلکتہ میں کوئی خواتین کا ایک ادارہ نہیں ہے تعلیم کا, عالمات نہیں ہیں آپ کے یہاں پر. ہمارے معاشرے میں جس طرح ہم کو علماء کی ضرورت ہے جو دینی علم میں, دین کے معاملات میں لوگوں کی رہنمائی کریں, ویسے ہی ہم کو عالمات کی ضرورت ہے. ایسی عالمات جو شریعت کی روشنی میں خواتین کی رہنمائی کا کام کریں, فقہی رہنمائی کا کام کریں, سماجی رہنمائی کا کام کریں, ان کے عقیدے کی اصلاح کا کام کریں. اس لیے علم میں پختہ کریے اپنے آپ کو. ماشاءاللہ یہاں پہ شیخ عبداللہ عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی ادارہ چلا رہے ہیں ڈپلوما کا. اس طرح کے مواقع کو غنیمت سمجھیے کہ آپ کے علاقے میں ایک معتبر مستند عالم دینی ادارہ چلا رہے ہیں اور فقہی اور دینی تربیت کا کام کر رہے ہیں. اس کو غنیمت جان کر کے علم میں اپنے آپ کو بلند کریے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کے لیے تیار کریے. آپ کا مقام بہت بلند ہے, کمتر پر گزر مت کریے. جیسے دنیا میں آپ کی خواہش ہوتی ہے برتر کی, ویسے آخرت میں بھی برتر کی خواہش ہونی چاہیے. خاص طور پہ یہ دیکھتا ہوں میں کہ ہمارے معاشرے میں ارتداد کا مسئلہ بہت سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے. بہت بڑی تعداد میں خواتین کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ مسلمان لڑکیاں اسلام چھوڑ کر کے کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, شادی کر رہی ہیں. اور میں نے یہ مطالعہ کیا ہے کہ یہ لڑکیاں جو اسلام چھوڑ کر کے جا رہی ہوتی ہیں, یہ بہت زیادہ دین سے جڑی ہوئی عورتیں نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ نماز روزے کی پابند ہوتی ہیں, ان تک کے دعوت کا کام ہے. ارتداد کے فتنے کا مقابلہ کرنے کا جو کام عورتیں کر سکتی ہیں وہ بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے. عورتیں کنونس کرنا بہت اچھے سے جانتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کنونس کرنے کی صلاحیت بہت اچھی دی ہے. آپ دیکھیے بیویاں شوہروں کو کتنی آسانی سے کنونس کر لیتی ہیں, بڑے سے بڑے کام کے لیے کنونس کر لیتی ہیں. اپنی اس کنونسنگ پاور کا استعمال اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کے لیے کریے. یعنی آپ سوچئے فرعون جیسا ظالم جابر انسان, اور وہ اتنا سخت دل اور اتنا اتنا ظالم انسان کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں بہتے ہوئے آئے, فرعون نے کہا وہ بچہ جا رہا ہے اس کو نکالو. نکالا گیا, اور وہ بچہ جب نکالا گیا فرعون نے کہا اس کو قتل کر دو. کون تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی؟ فرعون کی بیوی. ہاں, یعنی فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بڑی نصیحتوں میں نہیں پگھلا, بیوی کے اندر اتنا پاور ہے. بیوی نے کہا لا تقتلہ, اس کو قتل مت کرو,
اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں گے. کیا کنوینس کیا؟ ہاں ہم کو فائدہ پہنچائے گا. یعنی بیوی کے سامنے ڈھیر ہو گیا. اپنی جو کنوینسنگ کی پاور ہے نا بھائی، عورت اگر کنوینس کرنا چاہے، یعنی شوہر سے اس کے ماں باپ چھڑوا لیتی ہے کنوینس کرنے پر آ جائے تو. کیا نہیں آپ کر سکتی ہیں؟ عورت جب منوانے پر آتی ہے اپنی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہین سے ذہین آدمی کا دماغ پھیر دیتی ہے عورت. حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گرچہ عورت ناقصات العقل میں سے ہے، عقل اس کی یوز کم ہے، لیکن اذهب للب الرجل الحادم، بڑے بڑے آدمی کا دماغ پھر جاتا ہے عورت کے سامنے، کام نہیں کرتا دماغ. اللہ نے آپ کے اندر بہت کنوینسنگ پاور دیا ہے. آپ منانے پر آئے تو فرعون کی بیوی فرعون کو منا لے جائے. تو اس کنوینسنگ پاور کا استعمال دنیا کمانے کے لیے مت کیجئے، دین کے لیے کیجئے. اس کو آپ جو ہے نا اپنے اللہ رب العالمین کے دین کو عام کرنے کے لیے اپنی زبان کی صلاحیت، اپنی ذہنی صلاحیت کو، اپنی جسمانی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کیجئے. خاص طور پہ ایسے دور میں ہمارے دیکھیے حدیث میں جو آتا ہے نا کہ دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار عورتیں ہوں گی. ہر فتنے میں سب سے پہلا حملہ ہر فتنے کا جو ہوتا ہے نا وہ عورتوں پہ ہوتا ہے. ہمارے دور میں بھی جتنے فتنے ہیں، لبرلزم کا فتنہ ہے اور فیمینزم کا فتنہ ہے، ہر فتنے کا پہلا ٹارگٹ ہے عورت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ایسے دور میں جب سب سے بڑا شکار عورت ہے، سب سے بڑا ہتھیار بھی عورت بن سکتی ہے. عورت کا جو شکار، یعنی لبرلزم عورتوں کا شکار کرنا چاہتا ہے، فیمینزم عورتوں کا شکار کرنا چاہتا ہے، وومن لبریشن کی تحریک عورتوں کا شکار کرنا چاہتی ہے. تو جتنی فتنے ہیں نا ان کا سب سے سافٹ ٹارگٹ عورت ہوتی ہے. پر یہ عورت جیسے سب سے بڑا شکار ہے ویسے ہی سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے. آپ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں نہیں، آپ بڑی بڑی شخصیتوں کا، یعنی جب میں دعوت کی بات کرتا ہوں نا کہ عورتوں کو دعوت کا کام کرنا چاہیے، دعوت صرف تقریر کرنا نہیں ہے، دعوت صرف تقریر کرنا یا مضمون لکھنا نہیں ہے. اپنے اسکوپ میں رہ کر کے آپ جتنا دعوت کا کام کر سکیں کریں. حتیٰ کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا یہ بھی دعوت ہے. آپ اپنے بچوں کی، عورت تو داعی پیدا کرنے کی فیکٹری ہے. ایک عورت اگر سدھر جائے نا اپنے گھر میں دعات، فقہا، محدثین اور علماء پیدا کر سکتی ہے وہ. میں نے اتنی اسلامی تاریخ میں بڑی بڑی شخصیتوں کو پڑھا. عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جو بڑی بڑی شخصیتیں اس دنیا میں وجود پذیر ہوئیں، ان شخصیتوں کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ تھا، خاص طور پہ ان کی ماؤں کا. بیشتر محدثین کے بارے میں آپ پڑھیں گے ان کی تربیت میں ان کے باپ سے زیادہ ان کی ماں کا رول تھا. امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ بچپن میں فجر کی نماز میں جگا کے مسجد تک لے کر کے جاتی تھی ان کو، اور کھڑی رہتی تھی جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہ ہو جائے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتی تھی تو اپنے بچے کو لے کر کے آتی تھی. کتنے سارے محدثین کی جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے ان کی تربیت میں بیسک اور بنیادی رول ان کی ماؤں کا تھا. آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، آپ دعات پیدا کر سکتی ہیں اپنے گھر کے اندر انشاءاللہ تعالی. آپ کے بچے دائی بن کر کے نکلیں گے اگر آپ دعوت کا مزاج آپ کا ہوگا تو. بھائی جو کہا جاتا ہے نا، یہ کلی طور پہ غلط بات بھی نہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. حتیٰ کہ کامیاب انبیاء کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. نبیوں کی کامیابی کے پیچھے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی جان بچانے میں بہت بڑا کردار ان کی والدہ کا ہے اور ان کی بہن کا ہے. ان کی والدہ نے وہ کردار ادا کیا زندگی میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں خواتین دیکھیے کتنا بڑا رول ادا کر رہی ہیں. پیدا ہوئے حضرت موسیٰ، والدہ ہیں ان کی، پیدائش کے بعد حفاظت کرنے کے لیے ندی دریا میں بہا دیا. پھر پیچھے ان کی بہن ہے، کتنا بڑا رول ادا کیا، پیچھے پیچھے چلے جا رہی ہیں اپنے بھائی کے. جان بچانے میں فرعون کی بیوی کا رول ہے، جان بچ گئی. اس کے بعد جب ہجرت کر کے گئے، پناہ ملی تو کہاں سے ملی کہ ان کی بیوی نے پناہ دلائی، ان کو شادی ہوئی ان سے، اور اپنے بھائی ابا کو کنونس کیا کہ یہ اچھا لڑکا ہے، اس کو اپنے یہاں اجرت پر رکھ لیں، تو ان کی شادی کرا دی گئی. کتنا بڑا رول ہے. خود اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ دیکھیں، ہو گیا 10 منٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں حضرت خدیجہ کا رول کتنا بڑا ہے. جب وحی نازل ہوئی، گھبرائے ہوئے آئے، تسلی کس نے دی؟ حضرت خدیجہ نے دی. یہ ساری خواتین آپ کی رول ماڈل ہیں، یہ آپ کی رول ماڈل ہونی چاہیے. ہم نے فاحشہ عورتوں کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے، سیلیبریٹیز کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے. نہیں، یہ آپ کی رول ماڈل ہونی چاہیے. عورتوں نے بڑی دعوت کا کام کیا ہے. ام سلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، وہ جب بیوہ ہو گئیں
یا ان کے شوہر وفات پا گئے، غالباً وفات پا گئے، تو ابو طلحہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. سلیم نے کہا مثلک لا یرد، کہ ابو طلحہ آپ کا رشتہ تو ایسا رشتہ ہے، ایسے رشتے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ تو کافر ہیں اور میں تو مسلمان ہوں، اور ایک مسلمان عورت کافر مرد سے کیسے نکاح کر سکتی ہے؟ تو آپ اگر یہ کفر چھوڑ دیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی. اور ان کو سمجھایا کہ آپ جس بت کی پوجا کرتے ہیں اس بت کو تو فلاں قبیلے کا ایک غلام ہے وہ تراشتا ہے، ایک بڑھئی ہے وہ تراشتا ہے، ایک بڑھئی کے ہاتھ کا جو غلام ہے اس کے تراشا ہوا بت کیا عبادت کے لائق ہے؟ ابو طلحہ کو سمجھایا، ابو طلحہ کو بات سمجھ میں آئی. ابو طلحہ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے نکاح کروں گا، تو آپ مہر میں کیا دیں گے؟ مہر میں کیا لیں گے؟ تو حضرت سلیم نے پوچھا کہ کیا دو گے مہر میں؟ تو انہوں نے کہا سفید اور پیلی چیزیں، یعنی چاندی اور سونا. تو سلیم نے کہا مجھے آپ سے سونا چاندی نہیں چاہیے، آپ اسلام قبول کر لیں، یہ اسلام انشاءاللہ تعالی میرا مہر ہوگا. آپ اسلام قبول کر لیں، یہ اسلام میرا مہر ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو حضرت ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور وہی ان کا مہر ہو گیا. دنیا میں اس سے بڑا مہر کہاں دیا گیا ہوگا، ہاں، کہ ان کے اسلام کو مہر بنا لیا. کتنی خوش قسمت. سلیم اتنی پیاری شخصیت ہے ان کی، ان پہ ایک الگ درس ہونا چاہیے. میں شیخ کو مکلف کر کے جاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حضرت سلیم کی شخصیت پہ انشاءاللہ تعالی ان کی خدمات پر درس دیں گے انشاءاللہ تعالی کبھی آپ کو. ہاں، بہت پیاری خاتون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کہا کہ میں نے جنت میں اس عورت کے قدم کی آواز سنے. اور ایک خاتون ہے جن کی دعوت پر ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا، اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی حکیم بنت حارث. اکرمہ ابن ابی جہل جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو کیونکہ وہ اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے تو وہ یمن کی طرف بھاگ گئے. تو حکیم بنت حارث جو ان کی بیوی تھی وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے نبی اکرمہ کو امان دے دیجئے. تو اللہ کے نبی نے امان دے دی. وہ امان نامہ لے کر کے پیچھے پیچھے وہ غالباً جدہ کے ساحل پہ پہنچی اور اکرمہ کو آواز دی اور کہا میں نے تمہارے لیے امان مانگ لی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رشتوں کو جوڑنے والے، بہت رحم کرنے والے، انہوں نے تم کو امان بھی دے دی ہے، تم اسلام قبول کر لو. اور ان کی دعوت پر پھر ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا. پھر اکرمہ ابن ابی جہل اسلام کے بہت مضبوط سپاہیوں میں سے شامل ہوئے اور ان کا شمار ہوا. تو خواتین جب ڈٹ جاتی ہیں کام کرنے کے لیے تو وہ بڑے سے بڑے کارنامے انجام دیتی ہیں. یہ وہ خواتین تھیں جن کی دعوت پر ان کے شوہروں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ. تو دعوت کا کام کریں خود بھی، اور اپنے شوہر کے لیے خاص طور پہ دعوت کے کام میں معاون ہو. دعوت کے کام میں ایک بات یہ بھی ہے کہ خود بھی عورت دعوت کا کام کریں اور اپنے شوہر کو دعوت کے کام پر ابھارے. خاص طور پہ وہ خواتین جن کے شوہر عالم ہیں، داعی ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہر ممکنہ ان کا تعاون کریں. ایک عالم کی بیوی ہونا، ایک داعی کی بیوی ہونا ایک طرح کی غنیمت ہے جو دوسری عورتوں کو نہیں حاصل ہے. بھائی شوہر کی خدمت کرنا بہت نیکی کا کام ہے، لیکن ایک عورت جو اپنے شوہر کو صرف روٹی بنا کر کے دیتی ہے، عام شوہر کو روٹی بنا کر کے دے تو اس کو روٹی بنانے کا ثواب ملے گا، پر ایک عالم کی بیوی، ایک داعی کی بیوی، ایک مبلغ کی بیوی جب اپنے شوہر کو روٹی بنا کر کے دیتی ہے نا تو اس کی روٹی بنانا بھی دعوت ہو جاتی ہے. وہ بھی دعوت کا کام ہے کہ اس کا شوہر روٹی کھا کر کے دعوت کا کام کرے گا، جو اس روٹی سے قوت حاصل ہوگی اور اس دعوت کا ثواب انشاءاللہ تعالی اس خاتون کو ملے گا. اس لیے جو خواتین جن کے شوہر دعوت کے میدان میں ہیں، چاہے وہ عالم ہوں یا عالم نہیں بھی ہیں لیکن دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دعوت صرف باہر جا کے دعوت کا کام کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے شوہر داعی کی دعوت کے کام میں اس کو سپورٹ کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. یہ خود دعوت کا کام ہے. یعنی آپ گھر کا کام کریں، آپ اپنے شوہر کی خدمت بھی کریں گی تو انشاءاللہ تعالی عام عورتوں کی خدمت صرف خدمت کا ثواب ملتا ہے، لیکن ایک عالم اور داعی کی بیوی جب اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اس کو شوہر کی خدمت کا بھی ثواب ملتا ہے اور دین کی دعوت کا بھی ثواب ملتا ہے. تو وہ خواتین، بلکہ وہ بہنیں جنہوں نے شادی نہیں کی، ان کو ترجیح دے کر کے اگر وہ دعوت کا کام کرنا چاہتی ہیں تو ایسے رشتے کا انتخاب کرنا چاہیے اپنے لیے جو داعی ہو. ایک داعی کی بیوی جب آپ بنیں گی، جب دو لوگوں کی منزل ایک ہوتی ہے نا تو راستہ آسان ہو جاتا ہے. اگر کسی دنیا دار عورت آدمی سے عورت شادی کر لیتی ہے تو اس کا کتنا بھی دعوتی مزاج ہو لیکن وہ بھی اپنے شوہر کی طرح دنیا داری میں پھنس کر کے رہ جاتی ہے. تو اپنے شوہر کے دعوت کے کاموں میں، اس لیے اللہ کے نبی ہم کی بیویوں کو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا، لستن کاہد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں علماء، ان کی بیویوں کو بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. ان کو اپنا ایک اسپیشل مقام سمجھنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی عالم یا کسی دائی یا کسی مبلغ کی بیوی بنایا ہے تو اپنے اسٹیٹس کو ہائی کر کے رکھنا چاہیے، اپنی آرزویں کم اور اپنے عزائم بلند رکھنے چاہیے۔ باقی آخر میں کچھ باتیں میں تنبیہ کے طور پہ بولنا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت کا کام کریے، لیکن دعوت کے لیے سب سے لازمی چیز ہے علم میں مضبوطی پیدا کریے، رسوخ پیدا کریے۔ دعوت کا کام بعد میں ہے، علم حاصل کرنا پہلے ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہے کہ بعض خواتین دعوت کا جذبہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن اس جذبے کی وجہ سے ادھورے اور کچے علم کے ساتھ مبلغ اور بلکہ بعض مرتبہ مفتیاں بننا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر وہ ایسا آدمی جو علم کے ہتھیار سے لیس ہوئے بغیر دعوت کے میدان میں کود پڑتا ہے، وہ فائدہ کم پہنچاتا ہے، نقصان زیادہ پہنچاتا ہے۔ تو پہلے علم میں رسوخ حاصل کریے، فتویٰ بازی مت کریے، علم میں پختگی حاصل کریے۔ ماشاءاللہ آپ کے ہاں علم کے سورسز بہت سارے ہیں، ایسے تبلیغ اور ایسے دعوت کے اور ایسے ادارے آپ کے یہاں پر کھل رہے ہیں جہاں پہ مضبوط اور مستند دین کا علم لیا جا رہا ہے۔ تو پہلے علم حاصل کریے، نہیں کہ رحیق المختوم پڑھ لیا تو اب سیرت کا بیان کرنا شروع کر دیں گے، نماز نبوی پڑھ لی ہے تو اب نماز پر کورس کرانا شروع کر دیں گے، نہیں، پہلے علم میں پختگی پیدا کریے۔ خاص طور پہ اگر آپ نے دین کے اصولوں کو نہیں سیکھا ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، عربی زبان ہے، یہ سب آپ نہیں جانتے ہیں تو فتویٰ دینے کی بالکل کوشش مت کیجیے، ورنہ یہ پتا چلا کہ یہ الٹی تلوار آپ کا گردن کاٹ دے گی۔ فتویٰ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر آدمی بغیر علم کے دے تو سامنے والے کا فائدہ ہونے کے بجائے انسان اپنی گردن کاٹ بیٹھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من افتی بغیر علم فکان اسمہ علی من افتیٰ، جو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو فتویٰ دینے والا گنہگار ہو جائے گا۔ تو علم پھر دعوت۔ دوسری بات، دائی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب گھر کی ذمہ داریوں سے آپ کو آزاد ہو جانا ہے، آپ کی گھر کی ذمہ داریاں پہلے ہیں، شوہر کے حقوق ادا کریے، بچوں کی تربیت پہ پورا ٹائم دیجیے، جو بھی گھر کے کام ہیں ان سے فارغ ہونے کے بعد جو وقت بچ رہا ہے، کیونکہ خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ کی پہلی ذمہ داری اپنے گھر والوں کو سنبھالنا ہے، ان کی ضرورت پوری کرنی ہے، ان سے آزاد ہو کر کے دعوت کا کام نہیں کرنا ہے۔ پہلے اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر لیجیے گھر کی، پھر اس کے بعد جو فاضل وقت اور فاضل قوت آپ کے پاس بچتی ہے اس کو دعوت میں لگائیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اختلاط سے بچیے، دین کا جو بھی آپ کو پاس علم ہے اس کو حاصل کریے آگے بھی، لیکن اختلاط سے، مردوں سے بہت زیادہ غیر ضروری گفتگو کرنے سے، ان سے رابطے میں رہنے سے بچیے، اپنی حیا کا، اپنی عفت کا، اپنی پاک دامنی کا پورا خیال رکھیے۔ چوتھی بات وہی ہے کہ اگر آپ داعیہ بننا چاہتی ہیں تو بہتر ہے کہ ایک رشتے کا انتخاب کرنے کے لیے ایک دائی کو منتخب کریں۔ ایک دائی کی زندگی میں رہ کر کے اس کا ساتھی بننا اور اس کے ساتھ دعوت کا کام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو جو بھی دعوتی امور آپ انجام دیں اس پر واجب ہے کہ پہلے آپ اپنے شوہر سے اس کی اجازت لے لیں۔ عورت کے اوپر شوہر قوام ہے اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سارے جو کام ہیں وہ شوہر کی اجازت کے ساتھ ہونے چاہیے۔ باقی آپ کی زندگی میں جو بھی اسکوپ ہے، رشتہ داروں میں دعوت کا کام کریے، اسی طرح سے انفرادی دعوت کا کام کریے، لوگوں سے مل کر کے دینی دروس کا اپنے گھروں میں اہتمام کرائیے۔ آپ میں سے جو ٹیچرز ہیں ان کے پاس بہت بڑا اسکوپ ہوتا ہے، جو آپ کے بچے اسٹوڈنٹس ہیں، گرچہ آپ دنیاوی اسکول کی ٹیچر ہیں پر ان دنیاوی ٹیچرز کا بھی بہت قیمتی رول ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت میں۔ مجھے تو اپنی وہ ٹیچرز یاد ہیں جو بہت دیندار ہوتی تھیں اور میرے دینی مزاج اور دینی تربیت میں ان کا بہت اہم رول ہے۔ گرچہ وہ سائنس پڑھاتے ہیں، جغرافیہ پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، وہ ریاضی پڑھا رہی ہیں، لیکن اگر دینی مزاج ہے تو آپ سائنس پڑھاتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو دینی مزاج بنا سکتے ہیں، آپ ریاضی پڑھاتے ہوئے بھی اپنے بچوں کا دینی مزاج بنا سکتی ہیں، آپ انگلش پڑھاتے ہوئے بھی اپنے بچوں کا دینی مزاج بنا سکتی ہیں، آپ اے فور ایپل کے بجائے اے فور اللہ بھی پڑھا سکتی ہیں بچے کو۔ جب ایک عورت کا مزاج دینی ہوتا ہے اور وہ ٹیچر ہوتی ہے تو ٹیچر کے لیے ہمارے زمانے میں بچوں کی تربیت ایک بہت بڑا اسکوپ ہوتا ہے، اس کو آپ اسکوپ سمجھیے۔ اسی طرح سے آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ سوشل میڈیا میں بھی بغیر اختلاط کے، مردوں سے ملے بغیر، اپنی شناخت باقی رکھتے ہوئے بہت کچھ کام کر سکتی ہیں۔ علماء کے دروس ویڈیوز فارورڈ کرنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ ہاں میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ ویڈیوز کے ذریعے سے، بلکہ فارورڈ ہی نہیں کرنا، اسٹیٹس پہ لگانا ایک بہت بڑا دعوت کا کام ہو جاتا ہے۔ اب ایک عورت ہے، اس کے رابطے میں اس کی اسکول کے، کالجز کے، محلے کی بہت ساری لڑکیاں جو واٹس ایپ یوز کرتی ہیں، آپ صرف اسٹیٹس پہ ایک حدیث لگا رہے ہیں۔ بعض مرتبہ کسی کو پرسنل بھیجنے میں شرمندگی ہوتی ہے، پر عورتیں، ان کی تو بہت صبح شام کی ٹینشن ہوتی ہے اسٹیٹس کیا لگانا ہے۔ عورتوں کی فکر مندی میں سے ایک فکر مندی ہوتی ہے کہ اسٹیٹس خالی نہیں رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ لگانا ہے۔ تو آپ اسٹیٹس پہ کسی عالم کی کوئی چھوٹی سی کلپ لگا دیں، کوئی حدیث لگا دیں، قرآن کی کوئی آیت لگا دیں۔ بہت بڑا ایک ذریعہ سوشل میڈیا بھی فتنے سے بچ کر کے،
اس میں غیر مردوں سے اختلاط نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا بھی دو دھاری تلوار ہے، ایک طرف اس کا فائدہ ہے تو دوسری طرف اس کا نقصان بھی ہے۔ فتنوں سے بچ کر کے سوشل میڈیا کا استعمال بھی بہت کچھ آپ دین کی دعوت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، خود بھی لکھ سکتے ہیں، اور خود نہیں لکھتے ہیں تو دوسروں کو وہ آپ جو لکھی ہوئی تحریریں ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ان کے ذریعے سے بھی دعوت کا کام کر سکتی ہیں۔ میرے خیال سے یہ میرا صرف اشارہ تھا، ایک آخری بات میں بولوں گا کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس وقت یا علم دعوت کے لیے نہ ہو، پر ہر عورت کے پاس مال تو ہے ہی ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، مرد بہت محنت سے کماتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور بہت بڑا حصہ اپنی کمائی کے لا کر کے عورتوں کو دیتا ہے، اور عورتوں کے ہاتھ میں مال کتنا ہوتا ہے اس کا اندازہ بازاروں میں ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 10 15 ہزار کے جوڑے خرید سکتی ہیں، 4 5 ہزار کے جوڑے خرید سکتی ہیں، تو اس مال کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے بھی لگا سکتی ہیں۔ علماء کی کفالت کریے، آپ کے جو دینی ادارے آپ کے محلے میں، علاقے میں چل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو مالی تعاون کریے اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ صدقہ کرو، میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی، تو عورتوں نے اپنے زیورات تک نکال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال ملتا تھا، اللہ کے نبی اس کا استعمال کہاں کرتے تھے؟ دعوت میں، دین میں، جہاد میں، اللہ تعالیٰ کی دین کو فروغ دینے میں کرتے تھے۔ تو اگر آپ کے پاس علم بہت زیادہ نہیں، وقت بہت زیادہ نہیں ہے، تو ہر عورت کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہوگا نا، اس مال کو دعوت کے کام میں لگائیے، علماء کا تعاون کریے، مساجد بنوائیے، مکاتب بنوائیے، کہیں پر کتابوں کی ضرورت ہے تو کتابیں دیجیے، کہیں بچے علم حاصل کر رہے ہیں تو ان کی فیس بھر دیجیے۔ ایسا بہت کچھ کام آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنے مال سے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو فروغ دینے میں آپ ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنائے، دین کا خادم بنائے، اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا اور دین کی دعوت دینے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔